بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ پہلا سوال ہے، خوشامد کیا ہوتی ہے؟ محترم ٹیچر، یہ لفظ عین ممکن ہے بچوں نے یا کم از کم چند بچوں نے سن رکھا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ انہیں اس کے معنی معلوم نہ ہو۔ ان کے اندازوں پر مبنی جوابات کے بعد آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں، یعنی اس کے معنی بتا سکتے ہیں۔ اور خوشامد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی جھوٹی تعریف کرنا اور اس جھوٹی تعریف کے ذریعے اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا۔ کیا کبھی آپ نے کسی کی یا کسی نے آپ کی خوشامد کی ہے؟ جب آپ بچوں کو بتا چکے ہوں گے کہ خوشامد ہوتی کیا ہے، تو پھر اس سوال کا جواب ہو سکتا ہے کچھ بچے آپ کو دے پائیں۔ یہ تو شاید کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے خوشامد کی تھی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچے آپ کو یہ جواب دیں کہ ہاں، کسی نے میری خوشامد کی تھی۔ خوشامد کو ایک فن کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مشکل سوال ہے بچوں کے لیے کہ وہ کیسے ثابت کریں کہ خوشامد ایک فن ہے۔ اس کا جواب آپ انہیں دے سکتے ہیں کہ خوشامد جس شخص کی جائے، دیکھیے اس کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ میری خوشامد ہو رہی ہے تو وہ اس کو دل سے پسند نہیں کرے گا۔ اب خوشامد فن کیسے ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشامد کرنے والا اس ہوشیاری کے ساتھ خوشامد کرے، دوسرے شخص کی تعریف کرے کہ سننے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ اس کی خوشامد ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی میں نے جو لکھے ہیں وہ یہ ہیں کہ جس کی خوشامد ہو رہی ہو اسے پتہ نہ چلے کہ خوشامد ہو رہی۔ کیا آپ میں سے کسی نے خوشامد کے متعلق کبھی کوئی نظم پڑھی ہے؟ بلکہ آپ اس میں کوئی مضمون بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ بچوں سے پوچھ سکتے ہیں، کیا کبھی آپ نے خوشامد پر کوئی مضمون پڑھا ہے یا کوئی نظم پڑھی ہے؟ اور پھر آپ اس تمہید کو آگے لے کے چلیں گے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے بچوں کو نظم عنوان تک لے جائیں۔